وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ ابھی تک آپ نے مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی مظلومانہ شہادت کی خبر جب مدینہ پہنچی، پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا اور مدینے کے در و دیوار رو رہے تھے۔ پورے مدینے میں ایک غم کا ماحول تھا، اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بقیہ نفوس جب مدینہ پہنچے تو ان کے غم اور بھی تازہ ہو گئے۔ جس وقت حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ ان کے دو بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہو گئے، بہت سے لوگ ان کو تعزیت دینے کے لیے آئے، تسلی دینے کے لیے آئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے یہ بھی کہا کہ یہ جو مصیبت آپ پر آئی ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے لال پیلے ہو گئے، جلال میں آ گئے اور اپنا جوتا پھینک کر اس کمبخت کو مارے اور فرمائے کہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ مصیبت حضرت حسین کی وجہ سے آئی۔ ایک بات اچھی طریقے سے سن لے، اگر میں وہاں ہوتا تو حضرت حسین کے ساتھ میں بھی شہید ہوتا۔ میں نے تو حضرت حسین کی کوئی مدد نہیں کی، لیکن میرے بیٹوں نے حضرت حسین کا ساتھ دیا اور یزیدی لشکر کے ساتھ لڑتے رہے اور جام شہادت نوش فرمائے۔ انہوں نے بہت اونچا کام کیا ہے۔ عام مورخین ابن عسیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، 2 مہینے تک فضا کی یہ کیفیت رہی کہ جب سورج طلوع ہوتا اور سورج کی شعاعیں دیواروں پر پڑتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ دیواروں پر خون مل دیا گیا ہے، پوری دیواریں سرخ ہو جایا کرتی تھیں۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ ہے بڑا ہی غمناک، المناک اور افسوسناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں شہادت مقدر فرمائی تھی اور آپ یزیدی لشکر کے ساتھ خوب لڑتے رہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور اپنی جان کو اللہ کے راستے میں شہید کر ڈالے۔ اور جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عبرتناک سزا دی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ
جو لوگ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھے، اللہ نے ان کا دنیا میں یہ حال کر دیا کہ کسی کا چہرہ کالا ہو گیا اور کسی کا چہرہ مسخ ہو گیا اور بہت سے حضرات قتل کیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نمونے کے طور پر دنیا والوں کو بتا دیا، جو لوگ میرے محبوب کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حال کر دیتے ہیں۔ عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے اس چیز کو واضح کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ایک بوڑھا آدمی بھی شریک تھا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ایک دم سے وہ نابینا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایک دم سے تم نابینا کیوں ہو گئے؟ تو وہ اپنا واقعہ یوں بیان کرنے لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں اس حالت میں تشریف لائے کہ وہ اپنے آستین چڑھائے ہوئے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی اور آنکھ کے سامنے ایک چمڑے کا فرش تھا جس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن آدمیوں نے شہید کیا ان کو اس چمڑے پر شہید کیا گیا، ذبح کیا گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے ایک سلائی میری آنکھ میں ڈالی، جس کی وجہ سے میں اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا۔ جو لوگ بھی قتل حسین میں شریک تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حال کر دیا۔ اور جو شخص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں رکھ کے لایا تھا، اس کا کیا حال ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو کالا کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تو بڑا خوبصورت تھا، بہت حسین اور جمیل تھا، ایک دم سے کالا کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جس گھوڑے پر اور جس گھوڑے کی گردن پر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو لایا تھا، لانے کے بعد اللہ نے میرا یہ حال کر دیا کہ میرے چہرے کو کالا کر دیا۔ اور وہ خود بیان کرنے لگا کہ جب بھی میں سونے کے ارادے سے جاتا ہوں تو دو آدمی مجھے پکڑ کے لے جاتے ہیں اور دہکتی ہوئی آگ میں مجھے ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میرا یہ چہرہ کالا ہو گیا۔ اور یزید کا کیا حال ہوا؟ کبھی وہ چین اور سکون کی زندگی نہیں گزارا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی ذلت ناک موت دی کہ وہ لوگ ہمیشہ اس کو شر سے یاد کرتے ہیں، برائی سے یاد کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ عذاب تو اس طریقے سے ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بڑھ کر ہے، کاش کہ وہ لوگ سمجھ لیتے۔ بہرحال میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی جو مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، واقعتاً یہ بہت ہی المناک، دردناک۔ جب بھی واقعہ شہادت بیان کیا جاتا ہے تو دل کانپنے لگ جاتا ہے اور جسم پہ ایک لرزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین و اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، شہید ہو گئے، لیکن باطل کے سامنے جھکنا آپ نے گوارا نہیں کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی اور حقیقی معنی میں محبت یہی ہے کہ آپ کے اسوے کو اور سیرت کو اپنائیں، اور آپ جن اوصاف سے متصف تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن اوصاف سے، جو اوصاف آپ کو عطا فرمائے تھے، وہ اوصاف ہم اپنی زندگی میں اختیار کریں
اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں اور سنواریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔